باقیہ یعنی دودھ پلانے والے جانوروں کے میل یعنی نر افراد میں ایک ایکس کروموسوم، جبکہ فیمیل یعنی مادہ میں دو ایکس کروموسوم ہوتے ہیں۔ مادہ میں دونوں ایکس کروموسوم کے ایکسپریشن یا اظہار کی صورت میں مادہ میں ان مخصوص نسبوں یا جین سے پیدا ہونے والی پروٹینز کی مقدار دوگنا ہو جائے گی، جس کا نتیجہ ایک غیر مطلوب شکل نو یعنی ان وانٹڈ فینوٹائپ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ ایکس کروموسوم پر واقع مخصوص جینز یا نسبوں کے اظہار کو متوازن کرنے کے لیے دونوں میں سے کسی ایک ایکس کروموسوم کو سومیٹک سیلز یعنی جسیمہ خلیوں میں ایپی جینیٹیکلی یا غیر جینیاتی طور پر مستقبل بھر کی تمام زندگی کے لیے خاموش یا لائونائزڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس ایکس کروموسوم کو خاموش کرنے کے لیے جینیاتی مواد یعنی ڈی این اے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا ہیرا پھیری نہیں کی جاتی، یعنی کہ ان تمام خلیوں میں موجود تمام ڈی این اے تمام وقت ہر لحاظ سے 100% ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ پھر بھی ایک خلیے میں ایک ایکس کروموسوم بول رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کی قطعی مشابہ شکل اسی فرد میں پڑوسی یا ساتھ والے ٹشو سیل میں خاموش کر دی جاتی ہے۔ کون سا ایکس کروموسوم خاموش کیا جانے والا ہے؟ یہ مکمل طور پر ایک بے ترتیبانہ یا اتفاقی واقعہ ہے۔ کیا یہ معلومات جینوم میں کسی جگہ لکھی ہوئی ہیں، یا اس کام کے لیے موزوں ایکس کروموسوم کو منتخب کرنے کے لیے کوئی طریقہ انتخاب بھی ہے؟ اس بحث کو مستقبل کی کسی اور ویڈیو کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ کاپی کیٹ میں ایکس کروموسوم کی یہ غیر فعالیت جلد کی رنگت میں تغیر کا سبب ہے۔ بار آوری یعنی فرٹیلائزیشن کے بعد اور جنین یا ایمبریو کی ابتدائی نشو و نما کے دوران جب جنین صرف چند خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے تو آبائی یعنی پیٹرنل کروموسوم یا ایکس پی تمام خلیوں میں چن کر غیر فعال یعنی ان ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایکس پی کروموسوم کی یہ غیر فعالیت ایک اور ایپی جینیٹک یعنی غیر جینیاتی رجحان کا نتیجہ ہے، جسے امپرنٹنگ یعنی مہر یا نقشیات نو مولود کہتے ہیں۔ بعد میں بلاسٹوسسٹ یعنی جنین کی جھلیاں بننے کے مرحلے کے وقت میں اور امپلانٹیشن یعنی جنین کو رحم مادر میں نصب کرنے سے عین قبل جب جنین صرف 50 سے 100 خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے تو اندرونی خلیوں یا آئی سی ایم میں ایکس پی کو دوبارہ متحرک کر دیا جاتا ہے۔ آئی سی ایم خلیے وہ اولین یعنی پرائمورڈیل خلیے ہیں جو بالآخر جنین کو حتمی بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے، یعنی مختصر عرصے کے لیے مؤنث یعنی فیمیل میں جنین کے آئی سی ایم خلیوں میں 2 فعال ایکس کروموسوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایکس کروموسوم کو غیر فعال یا ان ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بے ترتیبانہ طور پر یا تو پیٹرنل یعنی آبائی ایکس یا میٹرنل یعنی مادری ایکس کروموسوم کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آئی سی ایم خلیوں میں ایکس کروموسوم کو غیر فعال کرنے کے لیے جس طرح منتخب کیا جاتا ہے، یہ نسبیں یعنی جنین کی ایپی جینیٹک ریگولیشن یعنی غیر جینیاتی طور پر اس کے بعد اظہار کو باضابطہ بنانے کی ایک دلچسپ مثال ہے۔ جو ایکس کروموسوم غیر فعال کرنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے وہ خلیے کی بعد والی تمام نسلوں میں خاموش یا گمسم رہتا ہے۔ یہ ہمارے علم کے مطابق جین یعنی نسبے کی ایپی جینیٹک ریگولیشن یعنی غیر جینیاتی خاموشی کی آج تک کی سب سے مستحکم اور مؤثر شکل ہے، اور تجرباتی طور پر اس کو معکوس یعنی ریورس کرنے کی تمام کوششیں مسلسل ناکام رہی ہیں۔